دلیپ کمار کی تجہیز و تکفین میں شرکت پر شاہ رخ خان تنقید کی زرد میں۔ بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کی تجہیز و تکفین میں شرکت پر بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان پر سوشل میڈیا صارفین تنقید کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز شہنشاہ جذبات دلیپ کمار 98 برس کی عمر میں اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دلیپ کمار کے انتقال کی خبر سن کر پوری بالی ووڈ انڈسٹری سکتے میں آ گئی۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو دلیپ کمار اور سائرہ بانو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے اور شاہ رخ خان بھی انہیں اپنے والد کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دلیپ کمار کے انتقال کی خبر سن کر شاہ رخ خان ان کے گھر سب سے پہلے پہنچنے والے افراد میں شامل تھے۔ شاہ رخ خان دلیپ کمار کے گھر پہنچے اور ایک بیٹی کی طرح سائرہ بانو کو دلاسا دیتے رہے، جبکہ سائرہ بانو بھی کنگ خان کے سامنے رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہیں۔ دونوں کی ایک دوسرے کو دلاسا دینے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور لوگ شاہ رخ خان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں بے حد سراہ بھی رہے ہیں، تاہم کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ چند صارفین سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر پر تنقیدی تبصرے کرتے ہوئے اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ شاہ رخ خان سائرہ بانو کو دلاسا دیتے وقت ان کے گھر کے اندر موجود تھے تو اس وقت انہوں نے آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہوا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ رخ خان نے ماسک نہیں پہنا۔ کچھ لوگوں نے کہا شاہ رخ خان نے سٹائل مارنے کے لیے گھر کے اندر بھی چشمہ لگا رکھا ہے۔ دوسری جانب بہت سے لوگ شاہ رخ خان کی حمایت میں بھی سامنے آئے اور تنقید کرنے والے صارفین کو جواب دیا کہ آخری رسومات کے وقت کوئی کیسا نظر آتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے وہ اپنی شوٹنگ ادھوری چھوڑ کر آئے ہوں۔ وہ لوگ جو شاہ رخ خان پر تنقید کر رہے ہیں اس طرح وہ اپنی چھوٹی سوچ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فیروز نامی صارف نے شاہ رخ خان اور سائرہ بانو کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کوئی کیسے اس شخص سے نفرت کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ بالی ووڈ کے ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار کو طویل العمری کی وجہ سے چند سال سے سانس لینے میں مشکلات، سینے میں تکلیف، پھیپھڑوں اور گردوں کے مسائل کی وجہ سے اسپتال داخل کرایا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ انہیں ناساز طبیعت کی وجہ سے 2 بار اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، تاہم گزشتہ روز وہ جانبر نہ ہو سکے اور اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔